گرامی لنگر اور نماز دے وقفے دے بعد ذکر پاک دی ابتدا ہو رہی ہے۔ میری تمام مومنین کی خدمت گزارش ہے، سادات عظام کی خدمت گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجلس گاہ تشریف لے آؤ۔ ذاکرین صاحبان کافی تعداد تشریف فرمان ہیں، تو میری جناب کی خدمت گزارش ہے جتنا جلدی ہو سکے مجلس گاہ تشریف لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، آل محمد دشمن تلانت، پاک سیدات قاتلان تلانت، باواز بلند صلوات۔ اور جناب کے سامنے فضل مسیح محمد و آل محمد بیان فرمانگے۔ ذاکر اہل بیت جناب قبلہ رائے علی رحمت کھرل صاحب انہوں نے بعد ممبر پاک کے تشریف فرمان ہے۔ سید الذاکرین، شمس الواعظین، فخر الواعظین جناب قبلہ سید عقیل عباس شرازی صاحب، انہوں نے بعد مولانا غلام عباس قمی صاحب، انہوں نے بعد سید حسنین عباس شرازی صاحب، اور آخر تے ملک منیر حسین کھوکر صاحب فضائل مسیح محمد و آل محمد بیان فرمانگے۔ اور جناب کے سامنے فضائل مسیح محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں ذاکر اہل بیت جناب قبلہ رائے علی رحمت کھرل صاحب۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے زندہ مردہ ہر دشمن پہ لعنت، جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحمصۃ نطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات۔ بنی فرشیزہ اور فرشیزہ پہ بیٹھنے والے پردہ مومنین، سادات و غیر سادات، جتنی دعائیں آپ کی اور آپ کے ذمہ لگیں، جتنی دعائیں میری اور میرے ذمہ لگیں، تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات۔ منتقم میں ہن حسین بقائے لا الہ، ضمانت نسل مصطفیٰ، ضمانت نسل مرتضیٰ، ضمانت نسل سیدہ، حقیقی آیت اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی قدرت اللہ، بے مثل کا بے مثال بیٹا سلطان زمانہ، سلطان کائنات کی جزامت کی خاطر، جس اللہ نظردار کا جتنا دل دھڑکتا ہے، جتنا دل مچلتا ہے، اتنی بلند صلوات۔ کس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے صلوات۔ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے حیانتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صف انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ حسین کے ماتم زدہ سادات وغیرہ سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیر میں لگے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ ووالی الاسر اپنے چہرے سے پردہ غیب ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے
بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ جی آباد رہیں۔ اس طرح کا ماحول ہو تو قبلہ اظہر سنجادی صاحب کا ایک جملہ مجھے پسند بھی بڑے اور یاد بھی بڑا آتا ہے۔ قبلہ وہ فرماتے تھے دعا کریں بندے کم ہوں، کم ظرف نہ ہوں۔ اس عقیدے کے ساتھ اس دربار میں کم ظرف بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی مجلس کا پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہدایت کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، یعنی ہدایت صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اگر کسی اور کا یہ خیال یا سوچ ہے کہ وہ ہدایت دے سکتا ہے تو پھر وہ اس بندے کی غلط فہمی ہے۔ یزید بھی یہی سمجھتا تھا جو میری بیعت کر لے گا وہ ہدایت پا لے گا، مگر یزید کے خلاف رسول کی جگہ پسرے رسول یعنی حسین ابن علی نے جو جنگ لڑی، اور پھر جنگ بھی ایسی لڑی کہ اس کے بعد باطل سے جس نے بھی ٹکرانا چاہا اس نے جرت، اس نے ہمت حسین ابن علی کے نام سے لی، حسین کے نام سے جرت لے کے پھر وہ باطل سے لڑا، یہاں تک کہ وہ بندے جو سارا سال ماتم مجلس حسینیت کے خلاف ہوں، الیکشن میں ضرورت پڑ جائے وہ بھی اشتہاروں پہ لکھوا کے دیواروں پہ لگوا دیتے ہیں، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، یعنی دشمن بھی جان گئے باطل سے لڑنے کی قوت صرف حسین عطا کر سکتے۔ اگر حسین قوت عطا نہ کرے کوئی بندہ باطل سے لڑے ہی نہیں۔ ہدایت صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ اور حسین ابن علی واحد بادشاہ اللہ کی پوری کائنات میں جس کا جب جو مرضی دل کرے حسین وہ کر لیتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں حسین بادشاہ کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ حسین بادشاہ کا دل کر جائے، حسین کا ارادہ بن جائے، حسین کی نیت بن جائے تو حسین ایک رات پہلے اپنی مخالف فوج کے سب سے بڑے سالار یعنی حر کو اپنے قدموں میں بٹھا کے اپنا شفقت سے بھرا ہاتھ حر کے سر پہ رکھ کے کہتے ہیں جا حر کیا یاد کرے گا، آج کے بعد تو بھی علیہ السلام۔ آباد رہے، آج کے بعد تم بھی علیہ السلام ہے۔ جس پہ حسین کی نظر پڑ جائے حسین اس کے معنی تبدیل کر دیتے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی دربار میں آئے اسے اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، اسے اس کی محنت کی قیمت ملتی ہے۔ سلمان آئے تھے دربار نبوت میں، روایات میں ملتے ہیں کم از کم سلمان کی عمر 350 سال تھی، اور جو طویل سے طویل ملتی ہے وہ 600 سال ملتی ہے۔ جس راوی نے 600 سال لکھی اس نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ سلمان محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے سے پہلے عیسیٰ نبی کے پاس بیٹھتے تھے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی کہ سلمان کی عمر 600 سال اور محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے سے پہلے سلمان عیسیٰ نبی کے پاس بیٹھتے تھے، اس دن مجھے پتا چلا تھا جو سلمان نے دروازہ بطول پہ سجدے کیے وہ سارے سلمان کے اپنے نہیں تھے، کچھ عیسیٰ نبی نے سلمان کے ذمہ لگائے۔ اب کچھ عیسیٰ نبی نے سلمان کے ذمہ کئی سو سال کا سفر کر کے، بے شک 300 سال کا ہو، بے شک 600 سال کا ہو، کئی سو سال کا سفر کر کے سلمان چل کے دربار نبوت میں آگئے، اور دربار نبوت میں آگے سلمان نے کہا یا نبی اللہ کئی سو سال کی محنت کی، کئی سو سال کا سفر کیا، اب میں اجرت مانگتا ہوں۔ نبی نے کہا اچھا سلمان تجھے اجرت دیتا ہوں۔ راوی لکھتا ہے نبی نے برتن اٹھایا، برتن میں پانی تھا، نبی نے کہا سلمان کھانے کا وقت ہے، میں پانی دیتا ہوں تو ہاتھ دھو لے، میں پانی دیتا ہوں تو ہاتھ دھو لے۔ کانپنا شروع کر دیا سلمان نے، کہتا یا نبی اللہ اتنی میری محنت نہیں جتنا آپ اجر دے رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں یہ تیری محنت کا اجر نہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اچھا اجر میں تجھے آگے جا کے دیتا ہوں۔ پھر جس تھال میں مصطفیٰ مرتضیٰ کھاتے تھے اس تھال میں سے نبی نے اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ کے سلمان کے منہ کی طرف بڑھایا اور فرمایا لے سلمان کھا۔ کہتے ہیں مولا اتنی محنت نہیں جتنا اجر۔ نبی کہتے ہیں یہ بھی تیری کئی سو سال کی محنت کا اجر نہیں، یہ ہماری مہمان نوازی۔ پھر مولا میری محنت کا اجر کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں ذرا حوصلہ کر، آرام کر، تھوڑی دیر بعد میں تجھے تیری محنت کا اجر دیتا ہوں۔ کھانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، سلمان نے مصطفیٰ کے
قدموں میں خدا کی بارگاہ میں سر رکھ کے اطمینان محسوس کر لیا اب مجھے کئی سو سال کی محنت کا اجر مل گیا، کئی سو سال کی محنت کا اجر مل گیا۔ نماز ختم ہوئی، سلمان نے کہا یا نبی اللہ میں مطمئن، آپ کے قدموں کے پیچھے سر رکھ کے میری محنت کا اجر مل گیا۔ نبی کہتے ہیں نہیں سلمان، یہ بھی تیری محنت کا اجر نہیں۔ سلمان کہتے ہیں پھر میری محنت کا اجر ہے کیا؟ شاہ جی نماز ختم ہوئی، نبی نے سلمان کا بازو پکڑا، سلمان کا بازو پکڑ کے نبی ایک دروازے پہ آ گئے، دروازے پہ آ کے نبی رک گئے اور فرماتے ہیں سلمان غور سے سن لے، یہ عام دروازہ نہیں، اس دروازے پہ آ کے میں رکتا ہوں، اس دروازے پہ جبرائیل اجازت لیتا ہے، تیری کئی سو سال کی محنت کا صلہ یہ ہے تو بطول کے دروازے پہ سجدہ شکر ادا۔ اب آد رہے ہیں تو بطول کے دروازے پہ، بڑی مہربانی سجدہ شکر ادا کر۔ پھر کیسے سجدہ شکر ادا کیا؟ راوی لکھنے پہ مجبور ہو گئے، داڑھی کے ساتھ دروازے بطول پہ سلمان جھاڑو دیتا رہا، سلمان دروازے بطول پہ آ کے رک گیا، سلمان دروازے بطول کے اندر نہیں گیا۔ آئیں بتاؤں اگر بندہ اس گھر کو دل سے مان لے پھر کیسا کیسا کرم کر دیتے ہیں۔ سلمان دروازے بطول پہ رک گیا، سلمان دروازے بطول کے اندر نہیں گیا، مگر سلمان اندر سے اتنا خالص تھا، جو اندر تھے وہ باہر آ کے سلمان کو ملتے رہے۔ اب جو اندر تھے وہ باہر آ کے سلمان کو ملتے۔ جملہ میں نے اب پڑھنا ہے، جو کئی سو سال کی محنت کا، کئی سو سال کا سفر کرا کے سلمان کو دروازے سیدہ کی لکڑی دے دے وہ نبی ہے، اور جو ایک رات کا سفر کرا کے حر کو ماں کے ہاتھوں کا رومال دے دے وہ حسین ابن علی۔ بڑی مہربانی ہے بات، وہ حسین ابن۔ آئیں بتاؤں حسین بادشاہ کتنے کریم ہیں۔ بندے نبیوں کے پاس بھی آ کے بیٹھتے رہے، بندے ولیوں کے پاس بھی آ کے بیٹھتے رہے، جب پاس آ کے بیٹھتے رہے پھر قربت بڑھتی گئی، جب زیادہ قریب ہو گئے بندے رضی اللہ بن گئے۔ سب سے بڑا ٹائٹل یہی ہے جس پہ دنیا آج لڑ رہی ہے، جب بندے زیادہ قریب ہو گئے بندے رضی اللہ بن گئے۔ آؤ بتاؤں اکبر کا بابا کس عزت کا مالک ہے، جس کے 72 اصحاب میں ایک بھی رضی اللہ نہیں بلکہ سارے علیہ السلام اسے حسین ابن علی کہتے جی ہیں، یاد اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بندے نبیوں کے پاس آتے رہے، نبی بندوں کو بلاتے رہے۔ آدم نے بھی بلایا، کیا لالچ دے کے بلایا، آؤ جنت مل جائے گی۔ نوح نے بلایا، کیسے بلایا، آؤ جنت مل جائے گی۔ ابراہیم بلاتے رہے، آؤ جنت مل جائے گی۔ اسماعیل بلاتے رہے، آؤ جنت مل جائے گی۔ ہر نبی بلاتا رہا، آؤ جنت مل جائے گی۔ آئیں بتاؤ حسین کا قانون نبیوں سے بھی الگ ہے، اور نبیوں سے الگ حسین کا قانون ہے کیسے؟ 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے دور میں لوگوں کو بلاتے رہے، آؤ جنت ملے گی، آؤ جنت دیں گے، آؤ جنت ملے گی۔ کس عزت کا مالک ہے؟ حسین ابن علی، جو شب عاشور اپنا چراغ بجھا کے اپنے اصحاب کو کہہ رہا تھا جاؤ میں جنت دے دوں گا، جاؤ میں جنت دے دوں گا۔ حسین بادشاہ نے چراغ بجھایا، بجھا کے جب پھر جلایا، یہ چراغ میں نے آج کی مجلس میں پڑھی۔ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ رہ گئے، جو رہ گئے ان سے پوچھا حسین نے میں نے اختیار دیا تھا جاؤ جنت ملے گی تو گئے کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک کے جواب کا ایک مصرع پڑھنے لگا، نام تھا حبیب ابن مظاہر، جو اللہ کے حبیب کا حبیب تھا۔ اس نے فرمایا آپ نے اختیار دے دیا، آقا ہم نہیں گئے۔ حسین فرماتے ہیں یہی تو پوچھ رہا ہوں، جب میں نے کہہ دیا تھا جاؤ میں جنت دے دوں گا پھر گئے کیوں نہیں؟ حبیب ابن مظاہر مسکرا کے مطمئن ہو کے فرماتے ہیں آقا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کیا، ہم اپنے نفس کو جنت کی سستی قیمت پہ بیچ دیں، ہم اپنے نفس کو جنت کی سستی۔ کربلا میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھے، کچھ ایسے تھے جن کو حسین بادشاہ نے لکھے، جنہوں نے حسین کو لکھے ان میں سے کوئی بھی کربلا نہیں آیا۔ جن کو حسین نے لکھے وہ کربلا آئے، جنہوں نے لکھے تھے اور نہیں تھے آئے ان کا تعارف ابراہیم ابن مالک اشتر نے کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے کروایا تھا۔ جب مختار کی حکومت آئی تو یہ کوفہ کے چوک میں بازار میں کھڑے ہو کے ایک ایک بندے کا منہ دیکھ کے کہہ رہا تھا جب دل میں
बुलाया ही क्यों? यानी इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर माशर तक के हर शिया को बताना चाहते थे अगर अली की विलायत दिल में ना हो तो फिर शियत का दावा ऐसे है जैसे कूफे से लिखा हुसैन को कोई हाथ दो। आबाद रहे, जैसे कूफे से लिखा हुसैन को कोई हाथ दो। हबीब है करबला, जोन है करबला, ज़ुहैर इब्ने कैन है करबला। ज़ुहैर इब्ने कैन का तारुफ मैं करवाता जो आप सब जानते हैं, मैंने याद करवाना है। कूफे के सालार थे, सरदार भी थे, नबी के सहाबी भी थे, मगर नबी के बाद कई जंगों में अली के मुकाबले में आ गए थे। एक जंग में 9 मरतबा अली की जुल्फ़िकार के नीचे आए। जुल्फ़िकार की कई खूबियाँ थी, वो फिर कभी बददुआ पढ़ दूंगा, उनमें से एक खूबी थी जुल्फ़िकार मारने से पहले देख के मारती थी अगर उस बंदे की पुश्त में, उस बंदे की नस्ल में एक भी हुसैन का मातमी हो फिर जुल्फ़िकार उस बंदे पे नहीं थी चलती। 9 मरतबा जुल्फ़िकार के नीचे आए, 9 मरतबा हुसैन ने जाने दिया। 9वीं मरतबा मालिक ने मालिक से पूछा, मैं देख रहा हूँ जवान है, सालार भी है, सरदार भी है। ज़ुहैर 9 मरतबा तलवार के नीचे आया, 9 मरतबा आपने नहीं मारा। उस अली फरमाते हैं बिल्कुल मालिक, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं जानता। मालिक फरमाते हैं इसलिए तो पूछा, बताए 9 मरतबा तलवार के नीचे आया, 9 मरतबा जाने दिया। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं मालिक सुन ले, बेशक ये 9 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आया, आज मेरे खिलाफ फौज का सालार भी है, पर मेरी जुल्फ़िकार से इसे हुसैन का करम बचा के ले जाते। आबाद रहे, मेरी जुल्फ़िकार से इसे हुसैन का करम। ज़ुहैर इब्ने कैन है, वहाब कल्बी है करबला, मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे। हुसैन एक फ़िरके का नहीं, हुसैन सब का। आज मजलिस है, मजलिस का इश्तिहार बन के दीवारों पे लग गए। चले देहात है, मेरा भी तल्लक देहात से। छोटे होते हम देखते थे जो लोहार की दुकान होती थी ना, एक जगह होती थी जिधर लोहार बैठ के चाकू भी तेज़ करता था, दातरी भी तेज़ करता था, मुख्तलिफ लोहे के सामान भी बनाता था। उनमें से लोहे के टुकड़े ज़मीन पे गिरते रहते थे, फिर कुछ अरसे बाद पता नहीं था चलता मिट्टी क्या है, लोहा क्या है, सब मिक्स हो जाता था। फिर थोड़ी देर बाद लोहा लेने वाला आ जाता था, वो आके पूछता था लोहा बेचना है, कहता था बिल्कुल बेचना है, फिर दे लोहा। फिर लोहा लेने के लिए वो अपने थैले से मकनातीस निकालता था, फिर उस मिट्टी पे मारता था, मिट्टी से लोहे के जर्रे निकल के उसके मकनातीस के साथ आ जाते थे। जो आज हुसैन की मजलिस का इश्तिहार है, ये वो मकनातीस है जो बताते हैं हुसैन के साथ कौन था, यजीद के साथ कौन। अब आ रहे हैं हुसैन के साथ कौन। ज़ुहैर इब्ने कैन है करबला, जोन है करबला। जोन हबशी थे, हुसैन की मसनद से कुछ दूर खड़े हो के जोन रो रहे थे। एक हबशी नाने के पास था, एक हबशी नवासे के पास था। जो नाने के पास था वो भी मुनफरिद था, जो नवासे के पास था वो भी मुनफरिद था। जो नाने के पास था नाम था बिलाल, जुबान से तोतला था, अजान देता था, शीन को सीन पढ़ता था। बंदे इकट्ठे होके नबी के पास आ गए, या नबी अल्लाह बिलाल को रोके। नबी कहते हैं क्यों, ये शीन को सीन पढ़ता है। नबी फरमाते हैं फिर क्या हुआ, बिलाल की शीन ही अल्लाह के नजदीक शीन है, रुकते तो खुद जाके रोक लो। बंदे चल के बिलाल के पास आ गए, कहते हैं बिलाल सुबह तूने अजान नहीं देनी। मुतमिन होकर कहता है ठीक है मैं अजान नहीं दूंगा। बंदे चले गए, काम करके बंदे सोए। बंदों का सोना था, अल्लाह ने वक्त को सुला दिया। सारी रात सो के जब थक गए, बंदे उठे, एक दूसरे को मिले। दिन नहीं हो रहा, दिन नहीं हो रहा, लगता है वक्त रुक गया। वक्त को रोकना किसी अली वाले का काम है। आओ किसी अली के वाले के पास चले जो उस दौर में बंदों को सबसे बड़ा अली वाला लगा। बंदे चल गए, नबी के पास आ गए, आके कहते हैं या नबी अल्लाह वक्त आपने रोका। नबी कहते हैं नहीं, फिर किसने रोका? उसने रोका जिसे कल तुमने रोका था, वक्त बिलाल ने रोका। बंदे बिलाल के पास आ गए, मुतमईन होके बिलाल सोया हुआ था, कंधा हिला के कहते हैं बिलाल उठ अजान दे। बिलाल कहते हैं नहीं, जाओ तुम नमाज पढ़ लो। बिलाल ने करवट बदल ली, अगली तरफ आके कहते हैं बिलाल उठना, बिलाल अजान दे। बिलाल ने फिर करवट बदल ली। जो बंदे कल तक बिलाल को कमतर नौकर समझते थे, बिलाल के कदमों में आके खड़े हो गए, हाथ बांध के कहते हैं बिलाल उठे ना।
بلال ایک مرتبہ آزان دے، بلال اٹھا، بلال کا اٹھنا تھا، وقت اٹھ پڑا، بلال چلا، وقت چل پڑا، آ کے بلال نے آزان دی، پھر دن چڑھا۔ یہ ایک حبشی تھا نانے کے پاس، ایک حبشی تھا نواسے کے پاس، نام تھا جون، کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ حسین نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ رو کے جون فرماتے ہیں آقا دیکھے نا، یہ سارے کہہ رہے ہیں تیرا نام کربلا کے شہداء میں نہیں، میرا خون بدبودار ہے، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، اس لیے میرا نام کربلا کے شہداء میں نہیں۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں جون غور سے پہچان لے، میں حسین ابن علی ہوں، میں چاہوں میں ابھی تجھے یوسف سے حسین کر دوں، میں چاہوں میں تجھے یوسف سے، میں وعدہ کر رہا ہوں جب تک تیرا خون اکبر کے خون میں مل نہ گیا تب تک میری کربلا معلیٰ نہیں بن جائے گی۔ جس پہ حسین کی نظر پڑ گئی، حسین نے اس کے معنی تبدیل کر دیے۔ آئیں چل مصرع پڑھ کے بتاؤں حسین نے معنی تبدیل کیسے کی ہے، اور اسی پہ اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ حسین بادشاہ بندہ گھر کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مارے پھر درد ہوتا ہے، مگر وہی بندہ ماتم کے حلقے میں کھڑے ہو کے ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگا کے یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارے پھر درد نہیں ہوتا۔ یعنی بندہ جب حلقہ ماتم میں ہو حسین اس کی نو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور آؤ بتاؤں آقا حسین بدلتے کیسے ہیں، آؤ چند مصروں میں بتا دوں جس پہ حسین کی نظر پڑ جائے حسین اس کے معنی تبدیل کیسے کرتے ہیں۔ قلم سے اس کو زمانہ لکھے یہ بات ممکن نہیں رہی اب، قلم سے اس کو زمانہ لکھے یہ بات ممکن نہیں رہی اب، کہ تیرے غازی نے ہاتھ دے کے وفا کے معنی بدل دیے۔ اور آؤ بتاؤں حسین بدلتا کیسے ہے۔ حسین مولا میں اپنی آنکھوں سے روز حلقے میں دیکھتا ہوں، حسین مولا میں اپنی آنکھوں سے روز حلقے میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ماتم کے زخمیوں نے شفا کے معنی بدل دیے۔ اور آؤ بتاؤ حسین بدلتے کیسے، شب عاشور چراغ بجھ کے حسین نے چراغ بجھایا تو منظر بدل گیا، معنی بدل گیا، مطلب بدل گیا۔ کیسے بدلا؟ جو جینا چاہے وہ مر رہا تھا، جو جینا چاہے وہ مر رہا تھا، جو مرنا چاہے وہ جی رہا تھا، جو جینا چاہے وہ مر رہا تھا، جو مرنا چاہے وہ جی رہا تھا۔ حسین تو نے دیا بجھا کے قضا کے معنی بدل دیے، حسین تو نے دیا بجھا کے قضا کے معنی۔ جس حسین کے اتنے احسان تھے امت پہ، مسلمان اس حسین کی بہنوں اور بیٹیوں کو رسن پہنا کے بازاروں میں پھراتے رہے۔ آیا 26 محرم ہے، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ بیمار امام کا آخری قتل، آخری قتل ہے۔ اس امام کا ایک قتل نہیں، یہ امام ہر بازار میں قتل ہوا۔ یہ بھی علی تھا، بے شک اس گھر کے سب علی، مگر دادا بھی علی تھا، وہ دادا بہادر علی تھا، یہ صابر علی تھا۔ آئیں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور چوتھے مصرے پہ جو بندہ گھر سے رونے کی نیت سے آیا ہے اس بندے کی آئے لازمی نکل آئے گی۔ ہے برقدر اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا، ان سے عظیم تر تھا سننا وہ صبر سے ایک بدگماش شخص کا زینب پکارنا۔ یہ سجاد کا حوصلہ تھا جو کربلا سے لے کے شام تک ماؤں بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے اور باپ کے قاتل کے سفر کرتا رہا۔ چل پڑا قافلہ کربلا سے، آ گیا شام کے باہر، شام کے باہر آ کے قافلہ رک گیا۔ 3 دن قافلہ رکا رہا، 3 دن بازار سجتے رہے، 3 دن دربار سجتے رہے۔ تیسرے دن کے بعد حاکم کا حکم آ گیا، سجاد پٹھی کو کہہ دے بھائیوں کی شاہی نے قیدن ہے ہماری، اب سوار ہو کے نہیں، اب پیدل چل کے بازار میں آ جائے۔ رش بازار میں اتنا تھا، ایک جملے میں بتا دوں، علی کی بیٹی نے بازار میں قدم رکھنے کے لیے اپنا پیر اٹھایا۔ آج کوئی ماں بہن دہلیز سے اندر قدم رکھنا چاہے کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا بلکہ 1 سیکنڈ۔ علی کی بیٹی نے شام کے دروازے کے باہر، شام کے بازار میں داخل ہونے کی نیت سے اپنا قدم اٹھایا۔ 3 دن تک علی کی بیٹی کا پیر واپس زمین پہ نہیں آیا۔ 3 دن تک رش میں کھڑی رہی علی کی بیٹی، بازار میں آ گئی۔ چھتوں پہ عورتیں تھی نہیں، چھتوں پہ عورتیں بٹھائی گئیں، پتھر تھے نہیں،
पत्थर रखवाए गए। फिर कुछ मजीद औरतें भेजी जिनका काम था उन्होंने बताना था मारने वाली औरतों को सबसे ज्यादा किसे मारना है, किसे कितना मारना है। जो औरतें बाद में गई उन्होंने छतों पे पत्थर पकड़ के बैठी औरतों को बताया तुमने सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब होगा। अली की बेटी बाजार में आ गई, पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, रश इतना बढ़ गया। भाई के नेज़े के नीचे आके अली की बेटी कहती है भाई पढ़ कुरान, मैं बाजार अबूर करूं। अली के बेटे ने नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत शुरू कर दी। पता नहीं कुरान की किस आयत में छुपे मसाइब के जुमले को समझ के अली की बेटी ने मुड़ के देखा, एक शामी औरत छत पे खड़ी थी जिसके हाथ में एक नहीं 3 नोकों वाला वजनी पत्थर था, निशाना कोई और नहीं। हुसैन के 3.5 सालों की ज़ईफ बेटी थी। इधर से मासूमा चली, उधर से अली की बेटी चली। मासूमा छत के नीचे आ गई, ऊपर से औरत ने पत्थर फेंका, फिर पत्थर मासूमा को नहीं अली की बेटी के सर में लगा। पत्थर का लगना था, अली की बेटी बाजार में गिर गई। आखिरी मिनट अली की बेटी बाजार में गिरी। अली की बेटी तनहा नहीं गिरी, 9वीं बार नेज़े की नोक से गाजी का सर शाम की सख्त जमीन पे आ गया। पास खड़ा था होली, अल्लाह लानत करे, इसने अब्बास के जुल्फों में हाथ डाला। उधर आया जिधर पिछले साथ था, कहता देख गाजी फिर गिर गया, कहता फिर सवार कर दे। कहता कैसे करो, अब गाजी के सर में नेजा लगने की जगह कोई नहीं। कहता फिर कोई ऐसा काम कर, शाम के बाजार का मंजर। इसने गाजी का सर उठा के उधर आया जिधर अली की इज्जतदार बेटियां थी। अली की बेटियों के सामने गाजी का सर जमीन पे रखा और रब जाने किस चीज के एक तरफ रस्सी बांधी, दूसरी चीज गाजी के एक कान पे रख के जानू का जोर लगाया। रस्सी गाजी के एक कान से गाजी के दूसरे कान में गुजर गई। अली की बेटियों ने मातम किया, मातम करके कहती थी बाबा हमारा गाजी